نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے 4 درجے، 4 طریقے بیان فرمائے ہیں کہ کن 4 چیزوں سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ دوسرے نمبر پر جس نے اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا۔ تیسرے نمبر پر جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، اور چوتھے نمبر پر جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روکا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہوں، تحقیق اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری اگر کسی سے محبت ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اس کے اندر کوئی دنیاوی مفاد شامل ہے۔ اگر تو وہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ہم اس حدیث کے مصداق ٹھہرے، اور اسی طرح اگر کسی سے بغض رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کافر سے مسلمان آدمی کو ایک بغض ہوتا ہے، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کی خاطر، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، مسلمان نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسرا درجہ، تیسرا آدمی اور تیسری چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ وَأَعْطَى لِلَّهِ، یعنی کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دیا، اور چوتھے نمبر پر وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روکا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ہمیں ایک آدمی کا پتہ ہے اور وہ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، اور ہمیں اس آدمی کا بارے میں یہ علم ہے کہ اس نے ہم سے لے کر ان پیسوں کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، تو اس کو دینے سے اپنے ہاتھ کو روکنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ ہم سے پیسے لے کر نشہ کرتا ہے، خدا نخواستہ شراب پیتا ہے، تو ایسے آدمی کو دینے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ تو جس آدمی کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہوں، تحقیق اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔